اللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہاں اللہ رب العالمین نے صوم یعنی کہ روزہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، 6 آیت کریمہ ہیں جس میں اللہ نے پورے احکام صوم کو بیان کیا. آپ اگر قرآن کریم پر غور و فکر کریں گے تو اللہ رب العالمین نے نماز کے تعلق سے متفرق مقامات پر ذکر کیا. قرآن کریم میں آپ دیکھیں متفرق مقامات پر اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا. اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے حج کے تعلق سے بھی 2 رکوع مسلسل اسی سورۃ البقرہ کے آگے آئے گی بیان فرمائی ہے. حج کی فرضیت، اس کی حکمت کے تعلق سے، اس کے مسائل کے تعلق سے. اور ایک سورۃ الحج نامی ہے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے مسلسل پوری 2 رکوع اسی حج کے تعلق سے جو اس کے مسائل ہے اس کا ذکر فرمایا. اور سورہ آل عمران میں حج کی فرضیت کا جو حکم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اس کا ذکر فرمایا. لیکن روزے کے تعلق سے یہ 6 آیت کریمہ کے اندر میں اللہ رب العالمین نے پورے مسائل کو اس میں سمو دیا. روزے کا جو ایک مسئلہ ہے، عرب کے اندر میں خصوصاً روزے کا رواج نہیں تھا. اس عبادت کے تعلق سے کسی کی اس کی طرف ذہن جو ہے وہ توجہ نہیں کرتا تھا. ذہنی طور پر لوگ اس عبادت سے آشنا نہیں تھے جس طریقے سے نماز روزے کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ نماز کے تعلق سے بھی باتیں ہیں کہ آسمانی شریعت جتنی بھی اللہ رب العالمین نے اتاری، تمام شریعت کے اندر میں نماز کا تصور رہا. اسی طریقہ سے حج، عرب کے اندر میں لوگ حج کیا کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے. لیکن نماز کی جو کیفیت ہے، نماز کی جو شکل ہے اس کو بگاڑ دیا تھا. اسی طریقہ سے حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن اس کی جو اصل حیت ہے، اس کی جو اصل شکل ہے اس کو بگاڑ دیا تھا. روزہ عرب کے اندر بھی اتنا مشہور نہیں تھا. اسی لیے صوم جو ہے یہ اصطلاحی لفظ ہے. صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے. صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے. اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتبہ کے تعلق سے بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ کتبہ کا جو لفظ ہے وہ فرضیت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. یعنی فرض قرار دی گئی، لازم قرار دیا گیا، اے ایمان والو علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے ہو. صوم صیام، صیام یہ مصدر ہے جس کے معنی آتے ہیں روزہ رکھنا. معلوم ہوا کہ ایمان والوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے روزہ کا رکھنا فرض قرار دے دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ فرض قرار دے دیا گیا تھا اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. معلوم ہوا کہ تمام امتوں میں بھی روزے کا وجود رہا ہے، لیکن روزے کی جو اصل حیت ہے تمام امتوں میں مختلف طریقہ رہا. اسی طریقہ سے اس امت کے اندر میں روزے کی جو حقیقت ہے وہ ایک الگ تمام امتوں کے مقابلے میں رکھی ہوئی. اب یہاں ایک بات یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 آیت آپ کے درمیان آئے گی، اس میں 2 رائے ہیں.
یعنی یہ حکم جو ہے کیا رمضان کے روزے کی فرضیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا، یا پھر یہ آیت کریمہ دوسرے روزوں کے تعلق سے نازل کی گئی؟ غور کرنے کی بات ہے، اسی لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد ہی آپ نے اپنی امت یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم نازل فرمایا۔ اگر آپ امام غازی کی تفسیر کبیر کا مطالعہ کریں گے تو وہاں یہ چیز آپ کو ملے گی، اور انہوں نے حوالہ بھی دیا عطاء بن ابی رباح، حضرت قتادہ، یہ شامل ہے کہ یہ جو دو آیت کریمہ ہے دراصل رمضان کے روزے کی فرضیت سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ فرض قرار دے دیا تھا صحابہ کرام۔ وہ کون سے روزے تھے؟ وہاں ذکر کیا گیا ہے کہ 3 روزے جو ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی ہر مہینے 3 روزے، 13، 14 اور 15، یہ 3 روزے حضرت عطا فرماتے ہیں کہ یہ 3 روزے پہلے فرض کیے گئے، اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایک عاشورہ کا بھی روزہ، 3 روزے بھی تو فرض تھے لیکن ساتھ ہی ایک روزہ عاشورہ کا بھی تھا، یعنی کہ 4 روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے قبل صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 روزہ کے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو ان روزوں کی فرضیت کا حکم کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ جس طریقے سے ماقبل جب ہم نے درس کا مطالعہ کیا تو وہاں اللہ نے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، لیکن جب احکام وراثت اللہ رب العالمین نے آگے نازل فرمایا تو یہ جو وراثت کے مسئلے میں وصیت کا جو حکم دیا تھا، آپ نے فرض قرار دیا تھا، وہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ لیکن ہاں کچھ چیزوں کو ان میں باقی رکھا گیا وصیت کے باب میں، اس لیے کہ اگر کوئی مرنے والا اپنے مال کا 1/3 حصہ اگر صدقہ کرنا چاہے یا اس کی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ کہ اگر وصیت کر رہا ہے، اگر ورثہ آپسی رضامندی سے اس وصیت پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے یہ روزے کی جو فرضیت تھی، رمضان کے روزے کی فرضیت کے حکم کے بعد یہ فرضیت کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کی فرضیت کے حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ نے ہر مہینے کے یہ جو 3 روزے ہیں، ایام 20 کے 13، 14، 15، آپ ہمیشہ رکھا کرتے تھے، تاہم اس کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ ثواب کے حقدار ہیں، اور اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے سے پہلے آپ کی ملاقات یہودیوں سے تقریباً نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات یہودیوں سے ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، خواہش جتائی کہ بھائی آخر تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو یہودیوں نے بتلایا کہ آج کے دن یعنی کہ 10 محرم یوم عاشورہ کو آل فرعون سے یہودیوں کو نجات ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو آل فرعون کے چنگل سے بچا لیا، اس لیے ہم بطور شکرانہ آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تم سے زیادہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو۔ تاہم بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے اور 1 روزہ پہلے یا 1 روزہ بعد میں ہم کر لیں گے، یعنی کہ عاشورہ کے 2 روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لیکن فرضیت پہلے یہ تھی، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو اس فرضیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے خود بخود ثابت کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں صیام کی جو حقیقت ہے، صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے۔ الامساک، امساک کہتے ہیں رکنے کو،
روزے کی حقیقت میں رکنا داخل ہے، کس چیز سے؟ الامساک عن المفترات، کھانے سے، پینے سے، شہوات سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس لیے اسے صوم کہا جاتا ہے۔ عرب گھوڑا جب بیٹھا ہو تو اس کے لیے فرس صائم کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ گھوڑا بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو قبض ہو جائے تو اس کے لیے سبار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سبار کہتے ہیں املی کو۔ املی کھانے سے انسان کو قبضیت ہو جاتی ہے، یعنی وہ انسان کے پیٹ کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ رکنا داخل کر دیتا ہے، تکلیف داخل کر دیتا ہے، اس لیے اسے سبار کہا جاتا ہے۔ تو صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے۔ اب کس چیز سے رکنا داخل ہے؟ ہم جانتے ہیں کھانے سے، پینے سے، گالن سے، گلوچ سے، بیوی سے، شہوات سے، ہر چیز جائز ہے، لیکن ہم پھر بھی رکتے ہیں، اس لیے یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فائدہ کیا بتلایا؟ اگر تم روزہ رکھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اللہ کی منع کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور تقوی کی توضیح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقوی کی تھوڑی تشریح کرے آپ۔ حضرت ابی بن کعب نے تقوی کی جو تشریح فرمائی کسی انداز سے کہ انسان کسی ایسی گلی سے سفر کر رہا ہے جو نہایت ہی تنگ ہے، نہایت ہی تنگ ہے اور دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے، اور انسان کو اسی گلی سے وہ راستہ طے کرنا ہے، تو انسان کیسے بچے گا اپنے آپ؟ دونوں دامن کو اٹھائے گا اس طریقے سے بچاتے ہوئے تاکہ کانٹے میں میرا دامن نہ پھنس جائے، اس لیے کہ کانٹے میں دامن پھنسے گا تو کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ پھٹ جائیں گے۔ تو انسان جس طریقے سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس گلی کو پار کرے گا، یہی تقویٰ ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ دنیا انسان یعنی یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ کانٹے والی گلی ہے۔ اس دنیا کی کانٹے والی گلی سے ایک مومن بندہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لے، یہی کیا ہے؟ اتنی بہترین توضیح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار کرو۔ ایام معدودات ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ روزے کی گنتی کے چند ایام ہیں، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر کے بعد میں روزہ رکھ لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں روزہ رکھنے میں مشقت ہو، تکلیف ہو، اٹھانی پڑتی ہو، تو وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور مشقت برداشت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو یہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ اور بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی توضیح میں تھوڑا وقت ہے لیکن میں کر دیتا ہوں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ حکم پہلے بھی ابتدائی صورت میں جو روزے کی فرضیت ہوئی تھی اس وقت یہ احکام نازل ہوئے تھے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو اب دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کی بھی ضرورت پڑے گی، اور جہاد کے میدان میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ناشتہ بھی ملے، کھانا بھی ملے، رات کا ڈنر بھی ملے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو تیار کرنا بھی مقصود تھا، تو آپ نے روزے کا حکم دیا تاکہ جنگ کے میدان میں عادت اگر انسان کی پڑی ہو تو وہاں بھی اس عادت کے مطابق اپنے آپ کو جھیل سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ مکہ نہیں، یہ مدینہ ہے، اور مدینہ آنے کے بعد دین کی نشر و اشاعت کرنا یہ ضروری ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قتال کا حکم بھی نازل فرما دیا۔ اب قتال کی صورت میں صحابہ کو ہر اعتبار سے تیار ہونے کی ضرورت تھی، تو دھیرے دھیرے تجدیدی حکم نازل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار کی اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہیں 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ذہن کے اوپر میں اور
قلب کے اوپر میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے. تو پہلے آپ نے کہا 3 دن کا رکھو، 4 دن کا رکھو، تو عادت انسان کی پڑ جاتی ہے. پھر اللہ نے 1 مہینے کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا، پھر صحابہ 1 مہینے کے روزے رکھنے لگ گئے. تو روزے کی فرضیت اس طور پہ ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 روزے رکھنے ہیں مہینے میں ایام 20 کے جو ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی شخص سفر میں تو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس گنتی کو پوری کر دے. یہ سہولت دی. اس کے بعد اگر کوئی شخص نہ بھی رکھنا چاہے، طاقت میں بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اگر نہ رکھنا چاہے تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دے. اور اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو 2 مسکین کو، 3 مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن آگے اللہ نے کیا حکم دیا؟ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شریعت کے اندر میں تدریجی حکم نازل ہوتا ہے. لیکن جب روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا تو یہ آیت کریمہ کا یہ جو حکم ہے کہ صحت مند لوگ چاہیں تو فدیہ دے دیں، یہ حکم منسوخ ہو گیا. ذہن نشین رکھ لیں یہ حکم، یعنی صحت مند ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. تاہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق کہ یہ حکم آج کے ان فرد کے لیے بھی باقی ہے جو فرد بوڑھا ہو چکا ہے یا سخت بیمار ہے، ایسی بیماری کے اندر جو مبتلا ہے جس سے شفا یابی کی توقع نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ وہ انسان اب دوبارہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اور اس روزے کی قضا کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے، مشقت اٹھا کر کے بھی روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر نہ رکھتا ہو تو اس روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا. مسائل ہمارے اندر سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ حکم آج بھی موجود ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے اب انہیں جوانی میں آنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو ایسا شخص اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ اپنے روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دے. اور کوئی شخص ایسا بیمار ہے جس کے بیماری سے شفا یابی کی کوئی امید موجود نہیں ہے تو وہ شخص بھی اپنے 1 روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن اگر مشقت اٹھا کے روزہ رکھ لو تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے. آمین.